والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا بثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں سابقہ درس میں ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق زوجہ حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں باتیں کی تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس گھرانے کے اللہ نے ہر فرد کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ کم لوگوں کو نصیب ہوا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عالم تھا کہ بیٹا اگر مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے. یہ شرف بہت کم لوگوں کو ملا کہ جن کا پورا گھرانہ یعنی سیدہ عائشہ، آپ کے والد محترم سیدنا ابو بکر، پھر آپ کے دادا ابی قحافہ، پھر آپ کی والدہ، پھر آپ کی بہن اسما، پھر آپ کے بھائی عبد، سارا گھرانہ اسلام. تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے، یہ سیدہ عائشہ کو ملا. اور اسی طرح یہ اعزاز بھی اللہ نے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب فرمایا کہ جس نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی اور اللہ نے آپ کو عقل و فہم سے نوازا تو آپ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ سنتی، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابو بکر کی قربانیاں، یہ سب بی بی کے سامنے۔ تو یہ مقام ایسے نہیں ہوتا ہے جس کو اللہ نوازنا چاہے تو نواز دے، اور اسی طرح یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے نصیب میں آیا کہ حضور نے جتنی نکاح فرمائے، جتنی شادیاں فرمائیں، سب بیوہ عورتیں تھیں ماسوا سیدہ عائشہ۔ یہ واحد بی بی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری یعنی باکرہ سے شادی فرمائی۔ تو یہ اعزاز جو ہے یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا ہے۔ اور اسی طرح بات یہاں تک سابقہ درس میں پہنچی تھی کہ سیدہ عائشہ کے نکاح کی وقت آپ کی عمر کیا تھی اور رخصتی کے وقت عمر کیا تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے پڑھے لکھے حضرات نے مختلف روایات سے اور مختلف واقعات سے استنباط کر کے یہ کوشش بھی کی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ جب رخصتی ہوئی تو عمر 13 سال تھی، بعض نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت عمر جو تھی بی بی عائشہ کی 16 سال تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے اور صحیح روایات یہ ہیں جن کی تائید امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم جیسے عظیم محدثین فرماتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ کا نکاح ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، اور یہ عرب میں رواج تھا کہ بچپن میں نکاح ہوتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ قبائل میں ابھی تک یہ باتیں باقی ہیں، بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ابھی وہ بچہ یا بچی پیدا نہیں ہوتی جو رشتہ دار کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی تو پھر آپ میرے بیٹے کو دیں گے۔ یہ باتیں آج بھی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے وہ اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 6 سال ہے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری رخصتی جب ہوئی ہے تو اس وقت میری عمر 9 سال ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کے صحن میں جھولا جھول رہی تھی کہ بنی الاشہل کی کچھ عورتیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آئیں، اور بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری نے یاد پکڑا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے میں بے حد کمزور بھی ہو گئی اور میرے بال جو تھے وہ جھڑ گئے، حتیٰ کہ میرے بال کانوں تک پہنچ گئے، اس کے علاوہ کتنے لمبے بال تھے سب جھڑ گئے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی کہ مجھے میری والدہ نے اشارے سے بلایا، تو میں جب گئی تو میرا سانس اکھڑا ہوا تھا، دوڑ کے پہنچی تو انہوں نے وہیں مجھے دروازے کے قریب کھڑا کر کے میرے ہاتھ منہ دھلوائے اور میرے چھوٹے سے بال رہ گئے تھے ان کو سیدھا کیا اور مجھے لے کر ان عورتوں کے آگے سپرد کیا، تو ان سب عورتوں نے مجھے مبارکباد دی کہ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے الخیر والبرکہ فی بیت النبوہ، اللہ نے تمہیں نبی کے گھر کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو کہتی میں حیران ہو رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی، کیا کہہ رہی؟
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اس بات سے بچنے کے لیے کہ مستشرقین یا اعداء اسلام یا اعداء دین ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی بچی سے کیسے شادی کر لی، تو اس سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے ان روایات کا سہارا لیا کہ عمر 13 سال تھی اور بعض نے کہا 16 سال تھی. لیکن اگر آپ نے دشمنوں کے بات سے بچنا ہے تو وہ تو کسی حال میں آپ کو معاف نہیں کریں گے. چلو باقی بیویوں کی شادی تو آپ بیوہ تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، تو پھر اگر بی بی عائشہ پہ اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا. حتیٰ کہ خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتی ہے کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس دور میں 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ بھی عورت بن جاتی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو سرزمین عرب کا جو موسم ہے اس کی شدت، اور اسی طرح خوراک میں صرف کھجور کا ہونا جو گرم چیز ہے، اور اس دور میں دودھ کے اعتبار سے اونٹنیوں کا دودھ، یہ احوال بھی ایسے ہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ جس بیوی کو، جس بیٹی کو، جس باعظمت خاتون کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت و قوت بھی عطا فرما سکتے ہیں. کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق. باقی اب جہاں تک مستشرقین کے اعتراض کی بات ہے تو اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بھئی 9 سال سے لے کر 12 سال تک کی لاکھوں کی تعداد میں امریکہ وغیرہ میں کنواری مائیں کہلاتی ہیں، یعنی کنواری ہے اور بچے بھی پیدا ہو گئے. تو ان کو اعتراض سے ہم ڈرنے کے لیے یہی بڑا مشکل ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے بعض سکالر جو ہیں، بعض ہمارے مورخ جو ہیں اور بعض ہمارے پڑھے لکھے حضرات جو ہیں، انہوں نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندو آپ نے یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم نے اسلام کی حفاظت کی ہے. کہ کفار جو ہیں وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جناب جمہوریت کا نظام ہے، کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اسی طرح رشیا کا چلو نظام شیوعی یا 70 سال تو وہ بھی چل گیا ہے، لیکن آخر اسلام کے نظام کو کیا ہو گیا کہ خلافت راشدہ 30 سال کے بعد فیل ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو بچایا ہے. ہم نے کہا شخصیات اگر مجروح ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن مجموعی طور پہ اسلام جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تو ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی نظام اسلام میں تو کوئی کمی نہیں تھی، خلافت راشدہ کے نظام میں کوئی نقص نہیں تھا، لیکن فلاں سے یہ غلطی ہوئی، حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی، حضرت علی سے یہ غلطی ہوئی، حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی، عمر بن العاص سے یہ غلطی ہوئی. تو ان صحابہ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ نظام جو تھا آگے نہ چل سکا. نظام میں نقص نہیں، افراد کی غلطی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسلام کو بچایا ہے. تو یہ اسلام کے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو محفوظ ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جن کے فیصلے اللہ قرآن میں کر چکے ہوں، اولئک حزب اللہ، جن کو اللہ اپنی جماعت کہتے ہوں، تو ان کے بارے میں ہم ان کے عیب شمار کریں اور کہ ایک اللہ کا نظام تھا اور ابھی تو خلافت شروع نہیں ہوئی تھی اور حضور نے بتا دیا تھا کہ خلافت 30 سال تک یہ ایک اللہ کا نظام. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 سال، تو یہ سنت اللہ ہے. تو اسی طرح اصل بات جو ہے سیدہ عائشہ کے مقام میں بھی یہی دماغ میں رکھا کریں کہ بھئی یہ اللہ کا حکم تھا.
اللہ کے حکم سے شادی ہوئی. حضور پاک فرماتے ہیں صحیح احادیث میں ہے، اور آپ نے بی بی عائشہ سے بھی فرمایا اریدو کے مرتین، مجھے اللہ نے خواب میں تمہاری شکل 2 دفعہ دکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اور ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے فی خرقۃ حریر، ایک ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لپیٹی ہوئی ہے، اور مجھے دکھانے کے بعد فرماتے ہیں ہی زوجتک فی الجنہ، یہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہوگی اور آخرت میں بیوی ہوگی. تو جب اللہ نے یہ سارا انتخاب کیا ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ باقی رہا شرعی طور پر اسلام کا مسئلہ، تو اسلام بھی آج یہی حکم دیتا ہے کہ ہر علاقے کے، ہر ماحول کے، ہر قوم کے احوال الگ ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 12 سال کی لڑکیاں ماشاءاللہ جوان ہو جاتی ہیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 15 سال تک بھی لڑکیاں جوان نہیں ہوتی، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 16 سے، اس لیے گورنمنٹوں کو قانونی عمر ایج جو ہے وہ 18 سال رکھنی پڑی ہے، تاکہ ہر قسم کی لڑکی جو ہے اس وقت تک بالغ ہو جاتی ہے، ورنہ 18 سال کے بجائے وہ اور عمر رکھ لیتے. تو اس لیے ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں اگر اللہ کے فیصلے پر بھی کوئی ناراض ہے، اگر اللہ کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ کی برات کا فیصلہ ہو چکا لیکن آج تک دنیا نہیں مانتی. تو اس لیے ان باتوں میں زیادہ آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور نہ صفائی دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک خاص اہتمام تھا. اللہ کے نبی کی مدت زندگی، مدت حیات بڑی تھوڑی رہ گئی تھی، کیونکہ 63 سال حضور کی عمر ہے. تو جب آپ مدینہ شریف پہنچے ہیں 53 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 10 سال رہ گئے. اور 10 سال میں پورے دین نے اترنا ہے، پورے اسلام نے، پورے احکام نے، حلال و حرام نے، نماز روزہ جتنے احکام ہیں وہ سب اس 10 سال میں ہیں. اور داخلی زندگی ہے، خارجی زندگی ہے. تو اللہ نے خاص اہتمام کیا کہ ایک ایسی بچی جو نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شرافت کے اعتبار سے بھی، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی حضور کے گھر میں آئے، تاکہ حضور کی زندگی کے داخلی امور جتنے احکام ہیں وہ سارے محفوظ رکھے اور اصحاب رسول کو پہنچا سکے. تو یہ تو اللہ کا ایک انتظام. اب آپ جناب سادگی کا عالم دیکھیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری شادی تو ایسی ہوئی ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی جانور ذبح کیا گیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام فرمایا، اور نہ ہمارے گھر والوں نے کوئی اہتمام کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر نہ حضور کی طرف سے کوئی اہتمام کیا گیا، نہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے کوئی اہتمام کیا گیا. بلکہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اسی سادگی سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچایا گیا. تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو میری شادی کی رات، سہاگ کی رات اور اس پاک پیغمبر کے ساتھ میری شادی کی رات ہے، لیکن کھانے کے لیے نہ کھانا ہے، نہ اہتمام ہے، نہ طعام ہے، نہ کوئی شادی گھر ہے، نہ وہاں کوئی ڈشز چل رہی ہیں. ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، اس کو حضور نے بھی نوش فرمایا اور حضور پاک نے مجھے بھی دیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ کے پاس بی بی اسما بھی ہے اور ایک اسما بنت یزید ابن سکن بھی ہے، یہ آپ کی سہیلی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب بی بی شرمانے لگی تو کہا خود ہی عائشہ، انہوں نے فرمایا عائشہ لے لو، حضور کے ہاتھ سے لے لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے کے بی بی عائشہ نے بھی نوش فرمایا. تو اب جناب یہ ہے. اچھا اسی طرح یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بعض جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مثلا میاں بیوی نے اگر ایک گلاس دودھ کا ہے، آدھا میاں نے پی لیا اور آدھا بیوی نے پی لیا، تو بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو بھائی بہن ہو گئے، انہوں نے دودھ کٹھا پیا. تو یہ جہالت ہے، اس کا اسلام سے، شریعت سے یا عقل سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسائل جو ہے نا، اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے
اگر آپ کتابیں دیکھیں تو یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ پیدا پتہ ہے کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں جو طوائفیں کہلاتی ہیں، یعنی یہ حالانکہ جن کے نزدیک زنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جنہوں نے زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ادھر اتنا خیال ہے کہ اگر ہم نے گلاس میں دودھ کا چھاپی دیا تو پھر تو ہم بھائی بہن ہو گئے۔ بھائی جب تمہیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہو، تم اللہ کے قانون کی باغیہ ہو، برسر عام دعوت فاحشہ دے رہی ہو، اب تمہیں دودھ کا اتنا خیال آ گیا ہے؟ تو اصل میں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میاں بیوی دودھ پئیں، ایک برتن میں دودھ پئیں، کٹھے دودھ پئیں، ایک دوسرے کا بچا ہوا دودھ پئیں، اس سے کوئی اخوت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ تو تب ثابت ہوتی ہے کہ جب 2 سال کی عمر میں بچہ یا بچی کے دودھ پینے کی عمر ہو اور ایک عورت سے کٹھے دودھ پئیں تو اب وہ رضائی بھائی بہن بنیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بعد میں ہیں جو گلاس میں دودھ ہو اس کے پینے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے گھر آئی تو ایک حجرہ مبارک تھا۔ اچھا، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس حجرے کا عالم یہ تھا کہ 3.5 میٹر، یعنی 6-7 گز یوں سمجھیں زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، نہ اس کا کوئی صحن تھا، نہ دالان تھا، نہ برآمدہ تھا۔ یہ بھی نہیں کہ آگے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے نا، بعض غریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں تو ایک کمرہ ہوتا ہے، 2 کمرے، لیکن آگے بڑے بڑے دالان ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، وہ لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں۔ اچھا، جانور بھی باہر باندھ دیتے ہیں، بڑے بڑے صحن ماشاءاللہ، 1 کنال 2 کنال 1.5 کنال، ایک غریب کے آدمی کے گھر کا، لیکن حضور کے گھر کا کوئی صحن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی برآمدہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اس دور میں جتنے حجرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے دروازے پر یہ تھا کہ یا تو موٹا سا ایک کمبل یا ٹاٹ کا کپڑا باندھ کے ڈال دیتے تھے، وہ دروازہ ہو گیا، یا پھر ایک تختے کا دروازہ جو ہے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسے دروازے بند ہوں اور 2 دروازے ہوں، ڈبل ڈور ہوں، اور جناب قیمتی لکڑیوں کے دروازے بنائے جائیں کہ جی یہ دیار کا ہے اور یہ چین کا ہے اور یہ برما ٹیک کا ہے اور یہ سندل کی لکڑی کا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ رحمت دو عالم کے دروازے کا یہ عالم ہے کہ ٹاٹ پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی ہے، اور ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک چارپائی ہے اور وہ بھی بان سے، کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی، یعنی وہ بھی پنگل میں ہے، یعنی کوئی پلنگ نہیں ہے، وہ بھی کوئی اسپرنگ دار گدے نہیں ہے، وہ کوئی فوم کے گدے نہیں ہیں، اور نہ وہ ایسی پلنگ والی چارپائی ہے، ایسی سیدھی سی چارپائی ہے اور اس کو کھجور کے پتے باندھ سے بنا گیا ہے۔ ایک چارپائی ہے، ایک چٹائی ہے، بچھانے کے لیے ایک ٹاٹ نما کپڑا ہے کہ اس کو دوہرا کر دو تو بستر بن جائے اور کھلا کر دو تو وہی قالین ہے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں 2 مٹکے تھے جن میں ہم کھجور رکھا کرتے، اور ایک مٹکا تھا جس میں ہم پانی رکھا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیالہ مبارک تھا وہ لکڑی کا تھا، اسی سے ہم پانی پیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ مبارک تھا تو فرمایا کہ وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی لیف، کھجور کی جو ہے نا گوشے سے جو ریشہ نکلتا ہے وہ بھرا ہوا، یہ بستر تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے، اور یہ گھر ہے اور اس پاک پیغمبر کا گھر ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین کا گھر ہے، کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ اگر چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر سونے کا بنا دیں، چاندی کی اینٹیں لگوا دیں، جنت کے پھل پہنچا دیں تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن حضور نے فرمایا الفقر فخری، مجھے تو اپنے فقر پہ یعنی خوشی ہے، ناز ہے کہ ایک دفعہ مل گیا کھا لیا اور اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کیا، اور ایک دفعہ نہ ملا صبر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو یہ گھر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں تشریف لائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ساری دنیا کی کتابیں دیکھ لیں، حالانکہ بعد میں آپ کے گھر میں خادمہ بھی آ گئی جن کا نام بی بی بریرہ ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خادمہ ہیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے میں نے اپنے گھر کا کام اور خاص طور پہ حضور کا جو کام تھا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اگر کچھ بھیج دیا، کھانا تیار کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا پانی تیار کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو دھو کے آپ کے سرانے رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھانا ہے، تمام کام جو ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے میں اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور تھی کہ میری بچپنا تھا اور میں تازہ جوان ہوئی تھی تو میرے اندر طبیعت میں غفلت تھی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ میں نے آٹا گوندھ کے رکھا اور بکری آ کے کھا گئی، کبھی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے روٹیاں تیار کر کے رکھی، ہمسائے کے گھر سے ایک بکری جو آئی تو میں غفلت سے سوئی ہوئی تھی، وہ کمرے میں آ کے ساری روٹیاں کھا گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال ہے، اور اس میں ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کاش اگر آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی انداز میں کریں جو سنت محمد مصطفیٰ ہے، تو نہ کبھی والدین ذلیل ہوں، نہ کبھی اولادیں پریشان ہوں، اور نہ کبھی ہم قرضوں کے عذاب میں بھگتیں، کبھی ہم جہیز کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، کبھی شادی کے اہتمام کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کہ شادی گھر ہو، اہتمام ہو اور گاڑیاں ہوں اور اس طرح فلاں بینڈ بجانے والے ہوں اور فلاں پکانے والوں کی طرف سے کھانا پکایا جائے اور اس میں اتنی ڈشز کا ہونا ضروری ہے، یہ سارا عذاب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمام ہندوانہ رسومات اور اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری خوشنودی کا بڑا خیال رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں ناراض ہو نہیں سکتی، اور اگر کبھی طبی انسانی بات ہے، فطری بات ہے، آ جاتا ہے غصہ، تو میں تو اس کو بڑا چھپاتی ہوں کہ آپ کو پتہ نہ لگے کہ میں آپ پہ ناراض ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو بار بار بات پہ کہتی ہو بے رب محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم ہے، میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ میرا نام نہیں لے رہی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور اتنا خیال فرماتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ازدواجی زندگی کا باوجود اس غربت کے، باوجود اس عالم کے کہ گھر میں دیا نہیں جلتا ہے، گھر میں کوئی جائیداد نہیں ہے، گھر میں حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن، کبھی کبھی تو دو مہینے گزر جاتے تھے کہ حضور کے گھر میں نہ دیا جلا نہ آگ جلی۔ تو صحابی نے پوچھا یا امہات المومنین تو پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا بیٹا کیا پوچھتے ہو، تمرتین ماء زمزم، 2 کھجور کے دانے مل جاتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، بس اسی سے زندگی گزارتے تھے ہم۔ اور اندازہ فرمائیں کہ 2 کھجور کے دانوں پہ زندگی گزار دینا، سارا دن گزار دینا، ساری رات گزار دینا، اور مزید کوئی خوراک ہے ہی نہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد فتح خیبر، کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا حضور کے گھرانے نے تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ ہاں خیبر فتح ہونے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ کا انتظام کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خیبر فتح ہو گیا۔ اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تمام اخراجات اپنے ذمہ لے لیے،
اسی طرح پھر جب سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے آپ کی ہر بیوی کے لیے 10,000 درہم سالانہ مقرر کیے اور بی بی عائشہ کے لیے 12,000 درہم مقرر کیے۔ فرمایا کہ عائشہ بے حد سخی ہے اور جو بھی آتا ہے بس اللہ کے راستے میں لوٹا دیتی ہیں، اور اس لیے ان کو زیادہ دینا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو زیادہ دیں، ورنہ حضور کی زندگی میں تو یہی عالم رہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یعنی آپ عظمت دیکھیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی محبت اور حضور کی قدر افزائی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں چند حبشی نوجوان بچے جو تھے وہ مشق کر رہے تھے تیر اندازی کی، نشان بنا کے تیر لگا رہے تھے اور نظام مار رہے تھے اور سیکھ رہے تھے اور جنگی اور حربی مشقیں کر رہے تھے۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ میرا دل بھی چاہا کہ میں دیکھوں، تو بڑی جو ہے وہ حضور کے کندھے پہ رکھ لی اور چھپ کے حضور سے دیکھتی رہی اس کو، اور فرماتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ایک نوجوان لڑکی ہو اور کھیل دیکھنا چاہے اس نے کتنی دیر لگائی ہوگی، اور فرماتی ہے میں نے اور زیادہ دیر لگائی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور کو مجھ سے کتنی محبت ہے، کتنا میرے لیے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کھڑے رہے اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک کہ میں خود نہیں ہٹ گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ مقام تھا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ حضور مجھے راحت پہنچانے کے لیے، مجھے آرام پہنچانے کے لیے، مجھے خوشی پہنچانے کے لیے کھڑے رہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح بی بی صاحبہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک دن میں رات کو جب میری نیند کھلی، چونکہ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ گھر جاتے تو آپ جلدی سو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے اوقات مبارک کو بلا وجہ ضائع نہیں فرماتے تھے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بیدار ہوتے اور بڑی لمبی تہجد پڑھتے۔ کبھی کبھی یہ بھی عالم ہوتا تھا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اس تہجد میں حضور پڑھتے اور ایک ایک جملہ بنا کے پڑھتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لیکن حضور تو بہت زیادہ جاگتے تھے نا، مجھے رات کے آخری حصے میں پھر حضور جگا دیتے تھے تو میں بھی اٹھ کے پھر وضو کر کے تہجد میں شریک ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، میں بھی تہجد میں۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بھی حضور کا معمول تھا کہ جب صبح کی اذان ہو جاتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو اذان کے بعد حضور 2 رکعت سنت پڑھتے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ لیٹ جاتے اور دائیں پہلو پر آپ لیٹ جاتے اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ باتیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات کرتے، تو اس لیے سنت پڑھنے کے بعد اور فرض نماز سے پہلے تھوڑا سا لیٹ جانا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے مسجد میں بھی لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ محدثین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں گھر پڑھنی ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ میں تکبیر اولیٰ میں انشاءاللہ مسجد میں شامل ہو جاؤں گا تو تھوڑا سا لیٹ جائیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اگر مسجد میں ہر آدمی اسی طرح لیٹنا شروع کر دے تو ایک عجیب سی کیفیت بن جائے گی۔ اس لیے فقہاء اور محدثین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کہ عمل بالحدیث بھی ہو جائے، کیونکہ جو عمل حضور نے فرمایا اس سے کون انکار کر سکتا۔ اسی طرح بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک رات کو میں سوئی ہوئی تھی اور جب میری نیند کھلی تو میں وہ نیند کا غلبہ تھا نا، اس کے باوجود بھی میں نے ایسے بستر پہ ہاتھ مارا تو فقط تو وجود رسول اللہ حضور پاک بھی تھے بستر پہ۔ اب میں ایک دم ہڑبڑا کہ ٹھیک ہے حضور نہیں ہے، فرماتی ہے میں گھبرا گئی کیا بات، اور اس کے فوراً بعد میرے دماغ میں آیا کہ شاید حضور مجھے سوتا ہوا چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے، کیونکہ گھر تو سارے قریب قریب تھے۔ یعنی آپ یوں اندازہ فرما لیں کہ آج کل مسجد نبوی میں جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہی جو جگہ ہے صلاۃ و سلام پڑھنے تک،
یعنی حضور کے روضے سے لے کر آپ اسی طرف چلے جائیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، یہ سارے حجرے تھے بیویوں کے، یعنی پہلے بی بی فاطمہ کا حجرہ تھا، اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، اس کے بعد بیویوں کے حجرے تھے۔ یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے مجبوری ہو گئی تو انہوں نے امہات المومنین سے وہ گھر لیے اور مسجد میں شامل کر دیا۔ تو اب بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال بھی آ گیا کہ عجیب ہے، میرا نوبہ ہے، میری رات ہے، میرا نصیب ہے اور میرا حصہ ہے، اور حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے باہر نکل کے، اس زمانے میں کوئی ایسی سڑکیں تو نہیں تھیں، نہ پتھر لگے ہوئے تھے، نہ سڑکیں تھیں، نہ کوئی تارکول بچھا ہوا تھا، نہ سڑکیں کارپیٹ ہوتی تھی، کوئی مٹی اور چھوٹے چھوٹے کنکر اور مٹی کے راستے، کچے راستے۔ تو حضور کا پاؤں کا نشان مجھے نظر آ گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے چادر لی اور چادر لپیٹ کے میں اس نشان کو دیکھتے دیکھتے چلی، فوجدتہ عند باب البقیع الغرقد، میں نے دیکھا کہ حضور تو جنت البقیع الغرقد قبرستان مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور بڑی لمبی دعا کی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جانا، قبرستان پہ گزرے تو سلام کہنا یا وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ہاں یعنی قبر والوں سے نہ مانگو، یہ نہیں کہ قبر والوں کے لیے بھی نہ مانگو۔ فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب جائیں اللہ والوں کے مزارات پہ تو ان سے سوال نہ کریں، ان کو حاجت روا نہ سمجھیں، ان کو مشکل کشا نہ سمجھیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو مزید بلند فرما دے، یا اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ جنت کے مرتبے اور نعمتیں عطا فرما دے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب تم اللہ والوں کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ ایک بندہ ہو کر میرے اولیاء کے لیے دعا مانگ رہے، چلو اس کی مشکلیں ہم حل کر دیں۔ تو ہماری مشکلات کی حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی غیر سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن موتا کے لیے دعا کرنا تو منع نہیں ہے، ورنہ تو جنازے کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں دور چھپ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا مجھے حضور کی دعا مل جائے گی تو میں بھی آمین کہتی رہوں۔ کہتی ہیں کہ بہت لمبی دعا تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب حضور اب دعا ختم کرنے والے۔ تو اب مجھے خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں گے، دیکھو بی بی عائشہ میرے پیچھے لگی ڈھونڈ رہی ہے۔ تو میں جلدی سے دوڑ کے آئی اور اپنے بستر پہ آ کے سو گئی اور چادر لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میرے قریب آ کے بیٹھے اور فوراً اپنا ہاتھ جو تھا میرے سینے پہ رکھ دیا، تو میرا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، میں تو دوڑ کے آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ جب میں نے آپ کو نہیں پایا تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ آپ شاید کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو پھر میں آپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی تو آپ جنت البقیع پہ دعا کر رہے تھے، تو میں بھی دور کھڑی ہو گئی اور آپ کی دعا میں شریک رہی۔ جب دعا ختم ہونے کا وقت آیا تو میں دوڑ کے آ گئی۔ حضور نے فرمایا انک لفی شان، تم اپنے خیال میں ہو اور ہم اپنے خیال میں ہیں، تمہارے دلوں میں بس یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف دوسری بیوی کے پاس چلے ہوں گے۔ اصل ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جاءنی جبریل، میرے پاس تو جبریل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج چل کے جنت البقیع والوں کے لیے دعا کریں، اور ایک روایت میں جبریل کا ذکر نہیں آتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آج میری دعا سے اللہ نے فلاں قبیلے کی جو بکریاں ہیں اس کے جتنے بال ہیں اتنی امت اللہ نے میری دعا سے بخش دی ہے۔ تو میں تو اپنی امت کے لیے دعاؤں میں مشغول تھا اور تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایسی بات نہیں ہوتی، اللہ کے نبی عدل کرتے ہیں، اللہ کے نبی انصاف کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اگر انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک سیدہ عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پیار کا ایسا انداز تھا
کہ اتنی دیر کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی بی بی عائشہ۔ اسی طرح اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک سفر میں بی بی عائشہ بھی ہیں اور بی بی حفصہ بھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں اور بی بی حفصہ بھی ہیں۔ بی بی حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور بی بی عائشہ سیدنا ابو بکر کی بیٹی۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس زمانے میں محمل ہوتے تھے، یعنی ایسے چھوٹی سی مسخریاں بڑی ہوتی تھی، چھتیں بھی ہوتی تھی، وہ اونٹ کے اوپر باندھ دی جاتی تھی اور اسی میں سواری بیٹھتی تھی۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو بی بی حفصہ کا محمل تھا وہ بی بی عائشہ والے اونٹ پہ باندھ دیا گیا، اور بی بی عائشہ کا جو محمل تھا وہ بی بی حفصہ والے اونٹ پہ باندھ دیا گیا۔ تو حضور پاک نے یہی سمجھا نا کہ بی بی عائشہ کا یہ محمل ہے تو آپ تشریف لے آئے، تو وہاں بی بی حفصہ تھی، تو بہرحال وہ بھی آپ کی بیوی تھی۔ لیکن بی بی عائشہ کو جب پتہ چلا اور جب سفر میں منزل پہ پہنچے اور حضور نے قافلہ روکا اور سب قافلے سے اترے، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کے اس دور میں میرے پاس نہ آنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے پاؤں جو تھے نا وہ نیچے زمین پہ ایسے رگڑنے شروع کیے اور رونا شروع کیا، اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میرے پاس کیوں نہیں آئے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی بچھو کوئی سانپ مجھے بھیج دے جو ڈس لے مجھے کھا جائے تاکہ میں مر جاؤں۔ اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ تھا کہ جب میری تکلیف سنیں گے پھر تو حضور آئیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی کمال محبت تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا۔ اور اصل میں بات ہی یہ ہے کہ اللہ نے بیویاں تو بنائی اسی لیے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ تو بیوی کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ جس بیوی کے اندر مودت نہ ہو، محبت نہ ہو، رحمت نہ ہو، اپنے خاوند کی اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، خاوند کی ہر بات کا احساس نہ ہو، تو اس کو تو پھر بیوی کہلانے کا کوئی شریعت میں حق نہیں پہنچتا۔ تو بی بی عائشہ جیسی بیوی ہو اور شوہر ہو حضرت محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے ہیں، صبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ ایک جگہ ہے جس کا نام تھا ذات الجیش، اس جگہ کا نام ہے ذات الجیش۔ اس مقام پہ جب ہم پہنچے تو قافلہ جب بٹھا دیا گیا، قافلہ رک گیا، تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ بٹھا دیا جاتا تو جوان آدمی جو ہیں جلدی سے خیمے لگانے کی کوشش کرتے، حضور کے خیمے الگ لگائے جاتے، بیویوں کے الگ لگائے جاتے، اور آپ کی حفاظت کرنے والوں کے خیمے، پھر ہر آدمی کے اپنے خیمے، اپنی رہائش، اپنا سامان اتارنا اونٹوں سے، تو اس میں مشغول ہو جاتے۔ اور جتنی خواتین تھیں وہ اپنی حاجت انسانی پوری کرنے کے لیے وہ دور ان قافلوں سے کافی دور چلی جاتی، کسی پہاڑ کی اوٹ میں، کسی ٹیلے کی اوٹ میں، کسی صحرا میں، کسی جگہ میں، تاکہ اپنی حاجت پوری کر سکیں۔ تو فرماتی ہے بی بی میں جب وہاں گئی، اتفاق کی بات میں واپس آ رہی تو میرا ہار ٹوٹ گیا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا ہار گر گیا، اور وہ ہار جو ہے یاد رکھیں وہ کوئی ڈائمنڈ کا ہار نہیں تھا حضور کی بی بی کا، نہ روبی اس میں لگی ہوئی تھی، نہ اس میں زمرد جڑا ہوا تھا، نہ مرجان لگا ہوا تھا۔ وہ ہار کیا تھا؟ ایک دھاگے تھے اور اس میں ایسے معمولی سی سیپ اور معمولی سی لکڑیاں اور چمڑے کے ٹکڑے اور اس طرح ہار بنائے۔ اور اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہار بھی بی بی عائشہ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی آپ نے مانگا تھا عاریت، وہ بھی آپ نے مانگا ہوا تھا کہ میں کیونکہ حضور کے ساتھ سفر میں جا رہی تو لہذا میرے پاس کچھ تو ہونا ہے تمام۔ اچھا وہ ہار بھی گر گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا۔
تو جب ہار گر گیا ہے تو حضور نے فرمایا اچھا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہاں تلاش کرو، اور قافلہ روک دیا، حالانکہ قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا تھا، صبح کا وقت، قافلہ روک گیا۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جس مقام پہ رکا ہے وہاں پانی نہیں۔ اب اتنا بڑا لشکر ہو اور پانی نہ ہو تو نماز کیسے ہو؟ تو ہم صحابہ کو تو ہر وقت نماز کی فکر ہوتی، تو تمام صحابہ پریشان ہوئے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھا آپ نے کمال کر دیا بی بی عائشہ نے کہ اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنے تقرب مع رسول کی وجہ سے آپ کی بیٹی نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، ایسے مقام پہ قافلہ روک دیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ہم وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا دخل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی خیمۃ رسول اللہ، حضور کے خیمے میں آئے، اور کہتی ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے حال میں آئے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور حضور کا سر مبارک جو ہے میری گود میں تھا، تو حضور بالکل نیند میں تھے، آپ کو بالکل آرام آ چکا تھا، آپ نیند میں تھے، اور میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور اب سو گئے ہیں، آپ کو نیند آ گئی ہے، نیند آ گئی ہے تو آرام فرما لیں۔ تو میرے ابا جو آئے تو انہوں نے مجھے اس جگہ زور سے مارا، زور سے مارا اور کہا کہ اچھا تم نے قافلہ روک دیا ہے اور سارے مسلمانوں کی نماز جا رہی ہے، پانی ہے نہیں، قافلے میں پانی نہیں، اور پانی چشمہ بھی کوئی قریب نہیں، تو سارے لوگوں کی نماز روکنے کا سبب تم بن گئی، ایک ہار گم ہو گیا تو ہو گیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما تحرکت، کہتی ہے خدا کی قسم میں نے وہ برداشت کیا، حالانکہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اب ابا نے بڑے زور سے مارا تھا، لیکن میں نے وہ برداشت کیا کہ حضور میں اگر ذرا ہل گئی تو حضور کی نیند کھل جائے گی۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے وہ تکلیف تو برداشت کر لی، وہ مار تو برداشت کر لی، لیکن اپنے وجود کو حرکت نہیں دی کہ حضور کے آرام میں فرق نہ جائے۔ لیکن تھوڑی دیر میں حضور بیدار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ حضور اپنی امت کو کہہ دیں کہ اگر ان کو پانی نہ ملے تو ہم نے ساری زمین تمہارے لیے مسجد بھی بنا دی ہے، پاک بھی بنا دی ہے، بس اسی پہ ہاتھ مارے، تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت تیمم جو ہے اس کے نزول کا سبب جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے اسید ابن حذیر، بعض کہتے ہیں اسید ابن حذیر، لیکن اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ نام آپ کا اسید ابن حذیر تھا، سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے گھرانے پہ ایسی رحمتیں فرمائی ہیں کہ آج تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے ایک مشکل سے آسان کر دیا کہ قیامت تک اگر پانی نہ ہو کیا کرو بھائی تیمم کر لو، تو امت تو چھوٹ گئی، امت کے لیے کتنی بڑی آسانی ہو گئی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ آدمی جنب کی حالت میں، یعنی آدمی پر غسل واجب ہو گیا ہے اور پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اسی تیمم کے ساتھ جیسے وہ حدث اصغر کے لیے کافی ہے اسی طرح وہ حدث اکبر کے لیے بھی کافی ہے، اور اسی سے تیمم کر لو اور اسی سے نمازیں پڑھ لو۔ تو یہ آیت مبارک اور یہ حضور کی امت کے لیے، پوری امت کے لیے قیامت تک جو اللہ نے یسر پیدا فرمایا، آسانی پیدا فرمائی، اس کا سبب جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو مبارکباد دی اور کہا مبارک ہو ابو بکر، اللہ نے تیرے گھرانے کو رحمت کے لیے چن لیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور میرے گھر میں ہوتے، کیونکہ حضور تو عدل فرماتے تھے نا کہ بھئی آج اس بی بی کا نوبہ ہے، آج اس بی بی کا نوبہ ہے، آج اس بی بی کا نوبہ، لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں
کہ پوری امت کے لیے اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، عدل لازم ہے، لیکن حضور پہ بیویوں کے درمیان میں عدل لازم نہیں تھا شرعاً، اللہ نے معاف کیا ہوا تھا۔ اللہ نے حضور کو آزادی دی تھی کہ آپ جس کو چاہیں، جس کے گھر میں رہنا چاہیں جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ساری زندگی عدل کیا، یعنی باوجود اس کے کہ حضور کی اجازت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عدل فرمایا، انصاف فرمایا، ورنہ آپ شرعاً پابند بھی نہیں تھے تو ہر 90 کے مطابق تشریف لے آتے حضور صلی اللہ۔ تو اب بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں ہو، اچھا اللہ کی شان ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ تھا نا کہ حضور پاک کو زیادہ محبت ہے بیوی صدیقہ سے، تو حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، عمارۃ بن ابی حزم، ابو ایوب الانصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ جو تھے حضور کے گھر میں تحفے بھیجتے، کوئی دودھ بھیجتا، کوئی پکی ہوئی چیز بھیج دیتا، کوئی کھجوریں بھیج دیتا، کوئی اور چیز بھیج دیتا کہ آج حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں تو تحفے آتے، اور ان باتوں کا پتہ جو ہے باقی بیویوں کو چلتا، تو ان کے دل میں بھی ایک حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہوں صحابہ تحفے دیتے، اور جب ہمارے گھر میں ہوں تو کوئی تحفہ نہیں بھیجتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا، چونکہ بی بی عائشہ کے برابر کی بولنے والی، سمجھنے والی، فہم والی، علم والی بی بی جو ہے بی بی ام سلمہ، انہوں نے ان کو تیار کیا کہ آپ حضور سے کہیں کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی اور میں جس گھر میں بھی جاؤں، جو بندہ بھی مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے، تحفہ بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ یہ تکلف نہ کیا کرے کہ اس دن کا انتظار کرے جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں جاؤں، بس میں جہاں ہوں آپ بھیج دیں۔ تو جب بی بی سلمہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو حضور نے فرمایا ام سلمہ چلو ان صحابہ کو تو میں روک دوں، جبریل کو کون روکے گا؟ مسلمہ حیران، انہوں نے کہا کہ جبریل بھی تو آپ گھر میں نہیں آتا، جب عائشہ کے گھر میں ہو تو جبریل آتا ہے۔ تو اب اللہ نے اگر اس کو یہ شان دی ہے تو میں کیسے لوگوں کو کہوں کہ مجھے فلاں دن ہدیہ دو اور فلاں دن ہدیہ نہ دو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، ہدیہ تو ہر آدمی اپنی خوشی سے دیتا ہے، جب چاہے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جبریل بھی تو عائشہ کے گھر میں آتا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں یہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ جبریل کان ینزل وانا فی لحاف واحد، میں ایک ہی کپڑے کے اندر اپنی بی بی عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوتا ہوں اور جبریل آ جاتا۔ تو یہ مقام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیویاں پھر بھی خاموش نہ رہی، تو بیویوں نے پھر یہ کیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو تیار کیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی محبوبہ بیٹی ہیں اور حضور کی لخت جگر ہیں۔ حضور نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ کا بے انتہا حضور احترام فرماتے تھے اور سیدہ کی کسی بات کو ٹالتے تھے۔ تو اب بیویوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سے کہیں اور بیوی جا کے حضور کو کہے۔ تو ان سب نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی مشکل بتائی کہ صحابہ اس دن ہدیہ دیتے ہیں جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں، ہمارے گھر میں ہوں تو ہدیہ نہیں دیتے۔ تو آپ مہربانی کریں حضور کو کہیں کہ تمام صحابہ کو اعلان کر دیں کہ بھئی ہدیہ دینا ہے دیا کرو، لیکن پابندی نہ کرو کہ فلاں گھر میں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک۔ بہرحال جب اتنی بیویاں کہہ رہے ہوں تو بی بی فاطمہ بھی تیار ہو گئی، اور خدا کی شان یہ ہے کہ حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہے وجاءت فاطمہ، بی بی فاطمہ بھی آ گئی، اور بی بی فاطمہ الزہرا بھی تو بچی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی صاحبہ نے بالکل پرواہ نہیں کی، کبھی میں بی بی عائشہ کی شکایت کر رہی ہوں اور آئی بھی بی بی عائشہ کے گھر میں ہوں، تو کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھے آپ کی بیویوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں سفارش کروں ان کی
کہ آپ صحابہ کو کہہ دیں کہ وہ ہر جگہ تحفہ دیا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صرف بی بی عائشہ کے آپ گھر میں ہوتے ہیں تحفے آتے ہیں، اور جب ان کے گھروں میں ہوتے ہیں تو تحفہ اور ہدیہ نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سے آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بات بتاؤ فاطمہ، میں جس سے محبت کروں تو مجھ سے محبت کرو گی یا بغض رکھو گی؟ میں کہا یا رسول اللہ میں کیسے انا احبو، میں تو محبت کروں گی۔ فرمایا متحبی نہیں محبی حاضی، تو پھر عائشہ کے ساتھ محبت کرو، مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اس کے خلاف تم کیوں شکایت سن رہی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو بھی اس انداز میں فرمایا، اور کتنا بڑا عظیم جواب ہے کہ فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ نے کہا لازمی یا رسول اللہ تعالی فرمایا تو اس سے محبت کرو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہ بھی مقام ہے سیدہ عائشہ کا کہ بی بی ام سلمہ کی بات تو حضور نے ٹال دی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات تو ٹال دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے لیے کسی صحابی کو نہ ٹال سکے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طرح ایک دفعہ بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم جہاد پہ عورتیں نکلیں، ہم بھی جہاد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاد کن الحج، اللہ نے عورتوں کے لیے جہاد کے بجائے حج رکھا ہے۔ تو جو عورتیں حج کر لیتی ہیں گویا اللہ ان کو جہاد کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی برداشت کرنا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور کے اس فرمان کو ایسا حرز جان بنایا کہ پھر آپ نے کسی سال بھی حج نہیں چھوڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حج نہیں چھوڑا کہ جب ہمیں حج کے بدلے میں جہاد ملتا ہے تو ہم کیا حج کیوں نہ کریں؟ تو آپ تشریف لے آتی اور آپ آ کے حج فرماتی۔ تو یہ مرتبہ اور یہ مقام جو ہے یہ بھی صرف سیدہ عائشہ کو۔ اور اسی طرح بھی عائشہ فرماتی ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی عظمت کی بات، بی فرماتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں سامنے حضور کے لیٹی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی ہے، اور بستر تو اور ہے نہیں، چٹائی تو ایک ہے، جگہ بھی اتنی محدود ہے حجرہ مبارک کی، تو حضور نماز پڑھتے رہتے اور میں حضور کے سامنے لیٹی رہتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے لیکن عائشہ سامنے لیٹی ہے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سجدے کے لیے آتے غمزنی فی رجلی، حضور مجھے میرے پاؤں میں ایسے ہاتھ سے مجھے مس فرماتے، میں سمجھ لیتی کہ اب حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ فرما دیتے۔ پھر جب حضور رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پاؤں سیدھے کر دیتے، مجھے پتہ تھا حضور تو لمبی قرات کریں گے، میں آرام کر دوں۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ بستر نبوت میں اور امام رسول اللہ حضور کے آگے لیٹی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد پڑھتے رہے۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مقام دے دیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میری آئلی زندگی میں، حالانکہ دیکھیں بچپن تھا، اتنی بچپن کے 9-10 سال کی عمر کیا ہو، اچھا اور اس وقت غلطیوں کی امکان جو ہے وہ بار بار ہوتے ہیں بندے سے۔ 10 سال کی بچے آپ میں کیا عمر ہوگی، آپ 9 سال 10 سال کیا عمر ہوگی؟ تو لیکن بی فرماتی ہے کہ میری آئلی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جو دن بھی گزرا قد ذات المبدت، میری محبت حضور سے اور زیادہ بڑھتی گئی
اور حضور کی شفقت بھی میرے ساتھ اور زیادہ بڑھتی گئی اور اس میں کمی نہیں آئی اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں آئی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معروف بار علماء فرماتے ہیں کہ شعر ہے، چونکہ سیدہ شاعرہ بھی تھی، آپ نے بڑے اچھے اچھے اشعار کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ مصر کی عورتیں اگر یوسف کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدری کا جمال دیکھ لیتی تو کبھی یوسف کو تو خریدتی بھی نہ، یوسف کی تو خریداری کرنے کے لیے بھی نہ جاتی۔ اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر زنان مصر کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو کر تو اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا کے انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، تو فرماتی ہیں لو رأین جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعن قلوبہن، کہ اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتی تو شاید اپنے دلوں پہ چھریاں پھیرتی۔ اور اسی طرح یہ بھی سیدہ عائشہ فرماتی تھیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، کہ اللہ نے ایک تو میرا سورج ہے اور ایک آسمانوں پہ سورج ہے، لیکن فرماتی تھی کہ میرا سورج جو ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑ درجے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو اندھیرا آ جاتا ہے، رات کا تو چھپ جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا سورج ایسا ہے جو رات کو بھی زیادہ چمکتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر و شمسی تطلع بعد العشاء۔ تو یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا المبرأۃ من السماء، یہ بھی ان کی شان ہے کہ حضور کی محبت میں اور حضور کی سیرت میں اور حضور کے جمال میں انہوں نے اتنا بڑا اچھا شعر کہا ہے۔ اور ویسے بھی سیدہ شاعرہ تھیں، عالمہ تھیں، عاقلہ تھیں، ذکیہ تھیں، فقیہہ تھیں، اور حتیٰ کہ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی عائشہ اتنا شدید پردے پہ پابند تھیں کہ آپ احرام کی حالت